زمین کا گنبد سے کیا مراد ہے؟ آباد دنیا کا وسطی مقام جو خط استوا پر واقع ہے اور جہاں سے آبادی طول میں شرقاً غرباً دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، مسلمان منجموں میں زمین کا گنبد مشہور ہے، اور دائرہ عظمی جو قطب سے ہوتا ہوا خط استوا کے اس نقطے سے بھی گزرتا ہے، قبے کا نصف و نہار کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ زمین کی طبعی حالت جیسی بھی ہو، زمین کی دوسری جگہوں کے مقابلے میں اس کو قبہ ارض کہلانے کا استحقاق صرف اتنا ہے کہ اس لفظ سے جو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، صرف یہ بتا دینا مقصود ہے کہ اس جگہ سے آباد دنیا کے مشرقی کنارے اور مغربی کنارے کا فاصلہ مساوی ہے۔ جس طرح کسی گنبد کی چوٹی سے اس کے نیچے کی تمام چیزوں کا طول یکساں ہوتا ہے، ہندو اس جگہ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے جس کے معنی ہماری زبان میں گنبد یا قبہ کے ہوں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ لنکا آباد دنیا کے دونوں کناروں کے وسط میں واقع ہے اور اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ رام کی کہانی۔ وسرتھ کے بیٹے رام کی بیوی کو بھگا لانے کے بعد شیطان راون اس جگہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ اس کے پیچ دار قلعے کا نام شنکت مرو ہے۔ مسلمانوں میں اس کا نام یاون کونی مشہور ہے اور اسے عام طور پر روم کہا جاتا رہا ہے۔ رام نے 100 یوجن لمبے بند پر سے، جس کا نام ستیو بند ہے اور جسے ایک پہاڑ سے سمندر کو پاٹ کر بنایا تھا، سمندر پار کر کے راون پر حملہ کیا۔ یہ بند، جسے سمندر کا پل کہا جاتا ہے، لنکا کے مشرق میں ہے۔ راون سے جنگ کر کے رام نے اسے مار ڈالا۔ رام کے بھائی نے راون کے بھائی کو مار دیا، جس کی تفصیل رام اور رامائن کے حصے میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد رام نے تیر مار کر بند کو 10 جگہ سے کاٹ دیا۔ جزیرہ لنکا۔ ہندوؤں کے خیال میں لنکا شیاطین کا قلعہ ہے۔ یہ زمین سے 30 یوجن یا 80 فرسخ اونچا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف اس کی لمبائی 100 یوجن ہے۔ شمال سے جنوب تک اس کی چوڑائی اس کی بلندی کے برابر یعنی 30 یوجن ہے۔ لنکا اور وادومکھ جزیرے کی وجہ سے ہندو جنوب کی سمت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ کسی نیک کام کو کرتے وقت جنوب کی طرف منہ نہیں کرتے اور نہ ادھر قدم اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے جنوب کو برے کاموں سے وابستہ کر دیا ہے۔ لنکا اور لنگا بالوز کے متعلق مصنف کی رائے۔ جن لوگوں نے لنکا کے گرد سمندر کا سفر کیا ہے اور اس مقام کا سفر کیا ہے جو لنکا کے قلعے کی جگہ ہے، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو ہندوؤں کی روایات کے مطابق یا اس سے ملتی جلتی ہو۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس سے اس قلعے کے وجود کا امکان ہو۔ لنکا کے لفظ سے ہمیں ایک دوسری چیز کا خیال آتا ہے، اور وہ یہ کہ لونگ کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ لنگ نامی ملک سے درآمد کی جاتی ہے۔ تمام جہاز رانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سامان سے بھرے ہوئے جہاز یہاں آتے ہیں اور اپنا سامان، مثلاً مغربی دینار اور دوسرا تجارتی سامان یعنی دھالی دار ہندوستانی کپڑا، نمک وغیرہ، چھوٹی کشتیوں پر رکھ کر سامان سے بھرے چمڑے کے تھیلوں پر، جن پر ان کے مالکوں کا نام لکھا ہوتا ہے، ساحل پر اتار دیتے ہیں اور جہاز پر واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرے دن تھیلوں میں قیمت کے بدلے انہیں لونگیں بھری ملتی ہیں، کبھی زیادہ اور کبھی کم، جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس وقت مالک کے پاس لونگوں کی کتنی تعداد موجود ہے۔ بعض کے خیال میں جن لوگوں کے ساتھ یہ تجارتی لین دین ہوتا ہے وہ شیاطین یا جنات ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ وحشی انسان ہیں۔ وہ ہندو جو لنکا کے ان علاقوں کے قرب و جوار میں رہتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ چیچک ایک ہوا ہے جو لنکا سے روحوں کو لے جانے کے لیے چلتی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق کچھ لوگ اس ہوا کے چلنے سے پہلے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ملک کے مختلف علاقوں میں اس ہوا کے پہنچنے کا اصلی وقت بھی بتا دیتے ہیں۔ چیچک کی وبا پھیلنے کے بعد یہ لوگ مختلف علامات سے یہ پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ مہلک ہے یا نہیں۔ مہلک چیچک کے لیے ان کے یہاں جو علاج کیا جاتا ہے وہ جسم کے کسی ایک عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا ہے، مریض کو مارنا نہیں۔ دوا کے طور پر وہ لونگ استعمال کرتے ہیں جو مریض کو سونے کے برادے کے ساتھ ملا کر پلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد مریضوں کے گلے میں لونگوں کا ہار بنا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اس قسم کی احتیاط ٹھیک سے کر لی جائے
تو اس سے 10 میں سے 9 لوگوں کو وبا سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں سے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جسے ہندو لنکا کہتے ہیں وہ حقیقت میں لونگ کا ملک لنگا ہے، اگرچہ ان کا بیان اس سے میل نہیں کھاتا۔ بہرحال ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا جاتا اور نہ کوئی وہاں جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی اس جزیرے میں اتفاق سے ساتھیوں سے بچھڑ کر رہ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا۔ میرے اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ رام اور رامائن کے مطابق مشہور ملک سندھ کے آگے مردم خور لوگ رہتے ہیں، اور سمندری سیاحوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جزیرہ لنگا بالو کے باشندوں کے خونخوار اور وحشی ہونے کا سبب ان کی مردم خوری ہے۔